کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے امام بلال صاحب۔ اس کے بعد آج کی محفل کے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر فضیل ایاز کاظمی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی محفل کو پر رونق بنانے کے لیے خوبصورت اپنے کلمات سے نوازیں، اور ہم ان کا دل کی اتھاہ گرہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پیر فضیل ایاز کاظمی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ برادران اسلام، شادیان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رحمان اور رحیم ہے، جو کل شائن قدیر ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے نور کے جلووں سے نواز دیتا ہے۔ The most eternal, the most adventurous, the most merciful, the most compassionate and absolute judge. And we salute to him, we pray to him, and we salute to his beloved one, the leaders of the Prophet, the mercy for the mankind. Hazur Aka Madani Tajdar, seal of the Prophet, seal of the prophetic cavalry. And that's why we feel proud, we feel greatness that we are the seekers and the lovers of the Prophet Muhammad. And we thanks to the Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ اس کے جلوہ قدرت میں جو سب سے اعلیٰ ہے، جو عظمتوں سے اعلیٰ ہے، جو برکتوں میں اعلیٰ ہے، جو عنایتوں میں اعلیٰ ہے، جو قربتوں میں اعلیٰ ہے، جو رحمتوں میں اعلیٰ ہے، جو بخشوں میں اعلیٰ ہے، وہ نبی ہمیں عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اور اس نبی رحمت کی آمد کا تذکرہ کرنا، ان کے حسن و جمال کا بیان کرنا، ان کی آمد کے وقت کے معجزات کا اظہار کرنا، ان کی آمد سے پہلے انبیاء نے جو ذکر مصطفیٰ کیا اس کا ذکر کرنا، میرا ایمان یہ کہتا ہے وہی کامل ہوتا ہے جو ذکر مصطفیٰ میں بیٹھتا ہے، جو حضور کی محبتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے تو دلوں سے اور زبانوں سے بے اختیار صدائیں بلند ہوتی ہیں جب حضور کا ذکر بلند کیا جاتا ہے۔ That was the kind of the sign of the perfect believers۔ یہ پہچان ہے حضور کے اچھاق کی۔ اور مجھ سے قبل حضرت امام صاحب نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ it was a comprehensive show, no doubt it's the short one, but it was a comprehensive lecture regarding to the advent of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی آمد کے پہلے جو تذکرے ہوتے ہیں یہ تو ختم ہی نہیں ہوں گے، لیکن آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ان تذکروں کو سن کر سبحان اللہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ We don't need any arguments کہ کیا کہاں لکھا ہے کہاں۔ Once you declare that you are the servant of Islam and you are the lover of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then it is your duty and it is immensely important obligations of the believers
کہ جو رب نے کہ رسول نے کہہ دیا اس پہ جان قربان. میرے نبی کی آمد سے پہلے تو ڈیٹرونومی یہ جو ہے نا اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا ایک پارٹ چیپٹر 15 میں اللہ تعالیٰ اس تورات میں یہ بتا دیتا ہے کہ I raised a prophet among you and I put my words in his mouth and he does not speak by his desires. اور اس کے کمپلیشن ہوتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ادھر بھی اعلان ہوتا ہے اور ادھر بھی پھر قرآن میں میرا رب اعلان کرتا ہے کہ یہ جو محبوب میں نے تمہیں عطا کیا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا, جو میں کہتا ہوں وہ کہتا ہے. یہ انعام ہے. تو پھر میرے رسول کا اٹھنا بھی برکت والا, کیونکہ جو وہ کہتا ہے, جو رسول کہتا ہے, جو رب کہتا ہے وہ رسول کہتا ہے. وہ اپنی زبان سے نہیں بولتا. تو پھر میرے رسول کا ہر ادا, ہر عمل, ہر خلوت, ہر جلوت جو ہے وہ سراپا رحمت بن جاتی ہے. ان کا بولنا بھی رحمت ہے, ان کا بیٹھنا بھی رحمت ہے, ان کا تکنا بھی رحمت ہے, ان کا ہاتھ پھیرنا بھی رحمت ہے, ان کا اگر کسی کے سینے پہ نگاہ نبوت پڑتی ہے وہ بھی رحمت ہے. کتنوں کے سینوں میں پڑی ہے. خدا کی قسم میرا ایمان تو یہ کہتا ہے جب مصطفیٰ کی نگاہ اگر توجہ کرے تو پھر وہ انقلاب نہ ہے. ابو بکر کو کیسے صدیق اعظم بنا دیا, وہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا. اب پھر دنیا کی ہر مصیبتیں, ہر مشکلیں آتی رہی لیکن ابو بکر کا عشق جو ہے کامل ہوتا رہا. اس لیے تو کہا نا کہ وہ مور لگانے والا, وہ تو تصدیق کرنے والا ہے. اور ابو بکر نے یہ بھی تو کہا تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو ہے معراج کے وقت اتنے سخت مختصر سے ٹائم اتنا سفر کر کے پھر وہاں سے واپس آگے بیت المقدس سے, میں تو اس سے آگے کی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں. یہ ایمان ہے نا. اب جو ہے بڑے بڑے عالم بھی مدرسوں والوں وہ پیچھے رہ گئے, لیکن یہ انجمن طلبہ اسلام کے اشاق جب یونیورسٹی میں نعرہ لگاتے تھے نا, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام, غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کمال بھی ہے. ایسا نعرہ چلا کے اب مدارس میں بھی نعرہ لگتا ہے, اولیاء کی جماعتوں میں بھی نعرہ لگتا ہے, یونیورسٹیز میں بھی نعرہ لگتا ہے, کالجز میں بھی نعرہ لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں دنیا میں نعرہ لگتا ہے کہ ہم زندہ ہیں تو حضور کی وفاداری کریں. یہ کمال. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اس لیے حضور کی آمد میں خوشیاں منانا, یہ آج انہوں نے لائٹنگ کی ہے, رنگ برنگی یہ لگائے ہیں. اور یہ آدمی بات نہیں, یہ حقیقت ہے. انہوں نے بات تذکر کی, عام ہر جگہ ہوتا ہے. رب نے جبریل کو نہیں بھیجا تھا, لیڈرز آف دا اینجلز. یہ قصاص الکبریٰ میں بھی ہے. ہمیں کتابوں کا نام تو ساروں نے لکھا ہے. بھیجے جھنڈے دے کے, جھنڈے دے کے بھیجے کہ نہیں بھیجے. That was the kind of celebration. جاؤ کعبہ کی چھت پہ لگاؤ, بیت المقدس کی چھت پہ لگاؤ, آمنہ کے گھر کی چھت پہ لگاؤ, کائنات کو دوسرے میں آتا ہے مشرق پہ لگاؤ, مغرب پہ لگاؤ. آج جو آنے والا ہے آسمان والے بھی اسے مبارکیں دیتے ہیں اور زمین والے کے مبارک. یہ شان ہے حضور کی. یہ ہے status of the Prophet Muhammad, highest degree of the Prophet Islam. That's why we salute him. اور اس کے یہ کنیکشن کے بغیر سلوٹ بھی نہیں ہوتا. میری نسبت ہے خواجہ قاسم مولوی کے ساتھ. جاتے جاتے سیدنا ابو بکر صدیق کے دامن سے لگی, اور وہ سینہ ہے جس میں سرکار نے کہا جو کچھ میرے سینے میں میں نے ابو بکر کے سینے میں. ہائے ہائے ہائے, یہ وفائیں ہیں, سارے کی وفائیں ہیں. اور انہی کا ایک یا دو حدیث اگر بس میرا ذوق ہے میں سناتا ہوں. وہ دیکھیں کیا کمال تھا. ایک بار یہ ہوا کہ حرم میں حضور جب ابتدائی in the beginning time of Islam, جب when Prophet ﷺ declared the lost prophet and started to invite their family members come to the right way, راستے دے پہ آ جاؤ. آپ حرم میں تھے نا تو مکہ کے جو سردار تھے نا قریشی اور ہاشمی, ان ساروں نے مل کے نا حملہ کر دیا. میں صرف ایک صرف یعنی کہ برڈز آئی ویو کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
تو بتانے کے لیے کہ مقصد کیا تھا. انہوں نے حملہ کیا نا تو یہ حضرت علی سے روایت ہے, لیکن حضرت علی سے روایت ہے. اب نے پوچھا نا انہوں نے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے, تو ساروں نے کہا حضرت علی سے بہادر کون ہوگا. انہوں نے کہا مجھ سے بھی ایک بہادر ہے. یہ حضرت علی نے مجھ سے بھی ایک بہادر ہے. بیٹھے تھے, ہم نے کہا مجھ سے بھی ایک بہادر ہے. تو کیا کہا پھر انہوں نے یہ روایت کیا کہ جب حرم میں قریش مکہ میں ابتدائی دور میں حضور وہاں بیٹھے تھے, ان بدبختوں نے حملہ کیا, وہ سارے کے سارے حضور پہ گر پڑے, تو آواز کسی نے دی کہ حضور پہ حملہ کر دیا گیا ہے. اور پھر ایک دوڑتا ہوا آیا, ایسا دوڑا کہ ننگے پاؤں سر پہ ٹوپی بھی گرا دی, دوڑ کے آگے حضور کے اوپر پڑنے لگے. کہا ہٹ جاؤ, یہ تو وہ ہے جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال دیا ہے, جس نے ہمیں بتوں کے آگے سر جھکانے سے الہ کے سامنے ہمارے سروں کو جھکا دیا ہے, تمہارے لیے جنت کا راستہ بنا دیا ہے, تم کیا کر رہے ہو. ایک ایک کو پیچھے کیا, پھر بھی نہ ہٹے. تو ابو بکر حضور کے اوپر لیٹ گئے, مار کھاتے رہے حضور کو اوپر آپ, اور اتنا ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. گھر لے گئے سارے. ایک قرطبی میں دوسرا والا ہے, میں دوسرا والا دے رہا ہوں. تو لے گئے گھر لے گئے, بے ہوش تھے سارے خاندان والے. عرب کا ہی ہوتا ہے نا کہ وہ ٹرائبس کا, جس نے مارا ہم بدلہ لیں گے. ابو بکر بتائے تو صحیح نا کس نے مارا ہے, بدلہ لیں گے. جب ہوش آئی تو اب ان کی والدہ کو پتا تھا ابو بکر وہ ہے, یہ کسی کا نہیں بتائے گا, یہ رسول اللہ کا پوچھے گا. یہ اس کا اتنا کامل عقیدہ ہے ابو بکر کا. تو جب یہ ہوا نا, ہوش آئی تو کان لگائے تو یہی کہا میرے رسول کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا خاموش آستہ بولے, یہ رشتہ دار ہیں چلے جائیں گے. آپ بیٹھ گئے, اٹھ کے بیٹھ گئے. حدیث کا حضرت علی فرمایا بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جس نے جانا ہے نا بے شک چلا جائے, لیکن میں یہی کہوں گا کہ میرے رسول کا کیا حال ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے لنک, یہ وفا کا لنک ہے جی. تو یہ اس لیے صدیق اکبر بنا, ایسے نہیں. اور وہ آگے بہت سی روایت اور بھی ہیں, لیکن بس یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جس نے وفا کی وہ اعلیٰ ہو گیا, اس کی شانیں اعلیٰ ہو گئی. تو وہ تو ہے ہی اعلیٰ جو قریب بیٹھے رہتے تھے, صبح و شام بیٹھے رہتے تھے, حضور کے حسن و جمال کو دیکھتے رہتے تھے, اور پھر اپنی زندگیوں پہ اس پہ اپناتے تھے. ایک حدیث, دوسری حدیث پہ یہ بھی ہے وہ سارے عاشق تھے نا حضور کے صحابی, نماز کے بعد بیٹھے رہتے, حضور کو دیکھتے, ان کی گفتگو سنتے. تو حضور نے کہا ایک دفعہ فرمایا اتنا بھی نہ بیٹھا کرو, وقفے سے آیا کرو, تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کے بیٹھا کرو. ایک اصلاح بات کی, ہر وقت قریب بیٹھے رہتے. سارے نے حکم آ گیا تو وہ سارے چلے گئے. نماز ظہر ہوئی, نماز پڑھی, سب چلے گئے. عصر ہوئی, پھر چلے گئے. جب مغرب ہوئی نا تو حضور نے اپنے خادم سے کہا, جو قریب صحابی تھا, کہا یہ سارے چلے جاتے ہیں, ابو بکر کہاں ہے, وہ بھی چلا جاتا ہے. ہائے ہائے, اسے بلا کے لے آؤ, ابو بکر کو بلا لاؤ. جب سیدنا ابو بکر آئے نا تو کہا آج سے سارے چلے جا رہے ہیں, جو بھی آتا ہے تم بھی چلے گئے ہو. کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا کہ وقفے سے بیٹھو, پیار بڑھتا ہے, تو میں بھی چلا جاتا ہوں. ہائے میں قربان جاؤں حضور کی ادا پہ. انہوں نے کہا میں نے سب کے لیے تو کہا ہے, تیرے لیے تو نہیں کہا, میں نے تیرے لیے نہیں کہا. یہ پیار تھا. اس لیے کہ ہم خوش قسمت اہل سنت, ہم تمام صحابہ کو سلام کرتے ہیں, اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, کربلا کے شہیدوں کے تذکرے کرتے ہیں, بلال حبشی سے وفاداریاں کرتے ہیں, سلمان فارسی سے پیار کرتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود سے پیار کرتے ہیں, ابو ہریرہ جو ہر وقت لیٹا رہتا, حضور کے قریب رہتا, اس سے پیار کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ میرے نبی کے در کے غلام ہیں. آج ان کی نسبت یہ ان کے تذکرے کر کے میرا تو ایمان ہے گنبد خضرا کا مکین سنتا بھی ہے. یہ بہاریں ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بہاریں نصیب فرمائے. یہ ذکر کی محفل ہے نا, جیسا انہوں نے فرمایا, کتنا خوبصورت قصیدہ شریف پڑھا ہر مہینے یہاں پہ. جب سے میں نے اجازت دی مجھے بڑی خوشی ہے, اور مجھے یہ بھی بتایا گیا خلیفہ طلعت نقیبی صاحب بھی ادھر کرتے. کتنی برکت ہے, ہر رنگ کا صوفی بیٹھ کے مستیوں سے ذکر کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضریاں دیتا ہے. تو ذکر کرتے ہیں کہ ایک حوالہ میں دے دوں تھوڑا سا, جی یہ ذکر کی کتنی انعام ہے. جب اہل ذکر سے نسبت کر لیتے ہو نا, once you link with the lovers of the Prophet Islam who devoted their lives in the remembrance of the zikr of Allah, تو
تو اللہ ان کو کون سا مقام دیتا ہے؟ حضرت کو یہ حدیث شریف کا ہے، وہ کچھ بندوں کو سزا ہو گئی جزا کے بعد، انہیں جہنم کا حکم ہو گیا، اللہ نے کہا انہیں جہنم میں ڈال دو۔ جب جا رہے تھے تو جبریل کو بلا لیا۔ میں سادے لفظوں میں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ورچو آف دا ذکر، بلا لیا کہ جاؤ اس سے پوچھ، جسے جہنم کا حکم ہو گیا، جا کے پوچھ کہ کسی عالم دین یعنی کہ صوفی برحق کے ساتھ، جس کا سینہ حضور کے ذکر میں پکا ہو، جس کا سینے میں ذکر ہو، اس کے ساتھ کبھی دوستی کی ہے کہ نہیں؟ جب پوچھا نا، انہوں نے کہا میں نے تو ساری زندگی دنیا داری میں گزاری ہے، میرا کوئی دوست دین نیک بندہ ذکر والا کوئی نہیں۔ تو چلے گئے جبریل، اللہ کو پتہ ہے لیکن یہ بتانا تھا، کہا کہ پھر جا کے پوچھ لے کہ کسی اس نیک بندے کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر کارتی ہم ہو رہا ہے، پھر جا کے پوچھ جبریل کہ اپنے بچوں میں کسی بچے کا نام اس نیک بندے کی نسبت سے رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا نہ نام رکھا ہے، نہ کھانا کھایا ہے، نہ دوستی ہے۔ میرا جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا میرے رب اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہا جا پھر جا، میرا رب تو جانتا ہے نا تیرا، ایک بار پھر جا کے پوچھ لے۔ کہا پوچھ کہ تیرا دوست کوئی اس کا کی اللہ کے ولی کے ساتھ دوستی ہے؟ اس نے سوچا ہاں ایک ہے، تو پھر جاؤ سے یہ خبر سنا، اس ولی کے دوست کی نسبت سے میں تمہیں بخشش کا پیغام۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور جس کا ڈائریکٹ تعلق وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ، ان کے ذکر میں بیٹھتا ہو، ان کی مجلسوں کو سجاتا ہو، ان کے حکم کی پاسداری کرتا ہو، پھر تو میرا ایمان کہتا ہے گنبد خضرا کا مکی اس پہ نظر کرم فرماتا ہے۔ نظر تو ادھر سے اولی ہے، اس نظر سے پھر رب اس پہ کرم فرماتا ہے۔ یہ میرا ذکر کر رہا ہے، یہ میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، یہ میرے محبوب کی اداؤں کے ساتھ زندگی کو بسر کر رہا ہے، پھر یہ نام ہوتا ہے۔ آج اسی نسبت سے یہ بیٹھ کے مہینے میں کرتے ہیں نا، یہ بڑا انعام ہے۔ خلیفہ قیوم قاسمی صاحب کو حکم دیا ہوا ہے ختم خادمان شریف، سبھی مشتاق صاحب، نقشبندی اور سارے عاشق والے، یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ سارے برکتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے اور ہمیں اولیاء کاملین کے فضل و برکات سے مستفیض فرمائے، ان کی محفلوں میں آنے، ان کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مختصر سا ذکر پاک کریں گے، پھر سلام ہوگا، پھر نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ کے پھر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا شاہ صاحب نے نعت نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے، چلو آپ سارے ساتھی اس ذکر میں شامل ہو جائیں۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، الا اللہ 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 الا اللہ۔ ذکر سمزاد اللہ، یہی موڑا شیخ کی باتیوں میں ہوتا ہے، اور جس نے کیا دل کے ساتھ، گمگول میں گیا تو گمگول شیخ بن گیا، نہریہ میں گیا تو نہریہ شیخ بن گیا، پھر امام علی شاہ گئے بنگالی شیخ تو بنگالی شیخ بن گیا، کوٹ گلہ والے گئے مقصود علی شاہ صاحب تو ذکر وہاں پہ کوٹ گلہ شریف بن گیا، ایران والے آئے تو ایرانی شاہ بابا بن گیا۔ یہ سارا فیضان ہے، ہم اسی نسبت سے کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ
آمین. سر کو جھکا کے سانس اندر ہے. اللہ بارہ المنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آپ سلام پڑھیے اس کے بعد. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. دل کو راس بھی تم ہی ہو غم شناس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. واسطہ علی عباک واسطہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. السلام
صدقہ آمد رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو مختلف وقتوں میں حضور کا ذکر کیا گیا، مدح سرائی کی گئی، نثر میں، نظم میں، آیات ربانی کا ورد کیا گیا، جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، تیرے دربار حضور کی نظر و مقبول فرما. آج کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اس بابرکت محفل پاک کے صدقے یہ جتنے علم والے وفا والے آئے ہیں، مولا کریم ان تمام کے اور ہم سب پہ اپنا کرم فرما. جن محبتوں کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا گیا، میرے بہترین ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، وفا والے خالد صاحب اور ان کے رفقا، اس محفل کا جو انہوں نے انتظام کیا، جنہوں نے حصے ڈالے، ان کے رزق اور مال میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرما. خلیفہ قیوم قاسمی صاحب، خلیفہ نقیب صاحب، طلعت صاحب نقیبی صاحب اور دیگر جو آستانوں سے تعلق رکھنے والے جتنے موجود سب پہ کرم فرما. علوی صاحب کو مولا کریم اور فیض سے مالا مال فرما. حضرت علامہ سب تشریف لائے، مولا کریم کے فضل و برکات میں ترقیاں. جتنے عاشقان رسول میرے سامنے موجود ہیں، مولا کریم ہم سب پہ کرم فرما. حضور کی وفائیں ہمارے دلوں میں آباد فرما. حضور کی محبتوں کے صدقے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما. اولاد والوں پہ کرم فرما. کڑیوں والے ساتھی بڑے محبت والے میلاد شریف کے اتنا بڑا لنگر تقسیم کرتے ہیں. صوفی صاحب کی جماعت، خدا ان کی جو مرادیں پوری فرما دے. صوفی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. شاہ صاحب کو صحت عطا فرما. اور جو ساتھی بیمار ہیں ان پہ کرم فرما. ہم تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، سب جائیں گے میرے نبی. یا آپ اور ہم خوش لمحوں میں ہم سرکار کا ذکر کریں. ہم سب پہ کرم فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد وعلیہ وسلم. ڈاکٹر خلیل صاحب کے لیے بھی دعا کریں، بڑی خدمت میں دن رات میں رہتا. بہت سے ساتھی سب پہ کرم فرما. اللہ سب کو فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول